بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، حج اسلام کا ایک اہم اور بنیادی رکن ہے۔ گئے گزرے مسلمان کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ایک مرتبہ اپنے سر کی نگاہوں سے اللہ کے اس گھر کی زیارت کر لے جو اس کائنات کا سب سے عظیم، مقدس اور پہلا گھر ہے۔ مسلمان کوشش بھی کرتا ہے، بلکہ پائی پائی اس کے لیے جمع کرتا ہے، محنت کرتا ہے اور اپنی حلال کمائی میں سے ایک حصہ اس کے لیے جمع کر کے رکھتا ہے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں بھی حج کے اہم فریضے سے سبکدوش ہو جاؤں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خوش نصیب بندوں کو یہ موقع بھی عطا فرماتے ہیں۔ اس سے مسلمان ہر سال حج کی عظیم دولت سے سرفراز ہوتے ہیں۔ دنیا بھر سے لوگ جاتے ہیں اور حج کا یہ عظیم اور اہم رکن ادا کرتے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں تو حاجی کی بہت سی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، لیکن ایک اہم فضیلت بہت ہی زیادہ ہے جو یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امه، کہ جس آدمی نے حج کیا اور اس میں گالم گلوچ نہیں کی، گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسا واپس لوٹاتے ہیں جیسا اس کی ماں نے اسے آج ہی جنا ہو، گویا وہ گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہو چکا ہوتا ہے۔ اسی لیے لوگ حاجی سے دعاؤں کی گزارش کرتے ہیں، خاص طور پر دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں۔ کچھ زمانے پہلے تک تو ایسا ہوا کرتا تھا کہ حاجی عام طور سے دور دراز مقامات سے پانی کی کشتیوں کے ذریعے سفر کیا کرتے تھے، اور حج کے سفر کا دورانیہ وہ 6 مہینے اور سال بھر کا ہوتا تھا، اور عام طور سے وہی لوگ حج کیا کرتے تھے جو عمر کے بالکل آخری مرحلے میں پہنچ چکے ہوتے تھے، بڑھاپے میں ہوتے تھے، وہ لوگ حج کیا کرتے تھے۔ جوانوں میں حج کا اتنا زیادہ رجحان نہیں تھا، تو وہ جاتے ہوئے اپنے دوستوں سے، رشتہ داروں سے، اپنی اولادوں سے بہت زیادہ رو دھو کر معافی تلافی کیا کرتے تھے۔ ان کی کوشش ہوا کرتی تھی کہ اگر ہم پر کسی کا کوئی حق باقی ہو تو وہ حق ہم اسے ادا کر دیں، یا اگر ادا کرنے کی پوزیشن اور کنڈیشن میں نہیں ہے تو اس سے معافی تلافی کر لیں۔ اور سچی بات بھی یہی ہے کہ معافی تلافی یہ ایک بہت ہی پاکیزہ اور روحانی عمل ہے۔ تو اس وقت تو لوگ بطور خاص اس بات کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ آج بھی جو لوگ حج پر جاتے ہیں وہ اس بات کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ آج کل کے زمانے میں حج کا جو سفر ہے وہ زیادہ سے زیادہ 40 دن کا ہوتا ہے، ہوائی جہاز کے ذریعے سے ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ اس بات کا اہتمام کرتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے کہ یہ ضروری ہے۔ ورنہ اگر کوئی آدمی حج بھی کر لے اور اس پر لوگوں کا کوئی قرض باقی ہو، اس نے لوگوں کو ستایا ہوا ہو، تو وہ گناہ حج سے بھی معاف نہیں ہوتا ہے، جس کا تعلق بطور خاص حقوق العباد سے ہوتا ہے۔ فرض کی ادائیگی، جو نمازیں، جو روزے ہم پر فرض باقی ہیں ان کی قضا ضروری ہوتی ہے، اور جو لوگوں کا قرض ہم پر باقی ہوتا ہے اس کی ادائیگی بھی ضروری ہوتی ہے، الا یہ کہ وہ خود ہی معاف کر دیں۔ اس لیے آج بھی جاتے ہوئے حاجی حضرات اس بات کا اہتمام کرتے ہیں۔ لیکن میں اس ویڈیو میں بطور خاص یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ معافی تلافی صرف رسمی نہیں ہونی چاہیے کہ یہ ایک دستور چلا آ رہا ہے، لوگ اس بات کا اہتمام کرتے چلے آئیں، بلکہ معافی تلافی سچے دل اور خلوص نیت کے ساتھ ہونی چاہیے، اور کچھ چیزوں کا اس میں اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ پہلے تو حاجی اس بات کی کوشش کرے، اپنے ذہن و دماغ پر بوجھ ڈالے کہ مجھ پر کسی کا کوئی مالی حق تو باقی نہیں ہے، میں نے کسی سے کوئی قرض لیا تھا یا میں اس کو ادا کرنا بھول گیا، یا یہ کہ میرا کسی کے ساتھ کوئی لین دین ہوا تھا، میری کسی کے ساتھ کوئی پارٹنرشپ تھی جو اب نہیں ہے، کسی کا کوئی مالی حق تو مجھ پر باقی نہیں ہے۔ اگر کوئی مالی حق باقی ہو تو وہ اس کی ادائیگی کا اہتمام کرے، یا اس سے آئندہ کا وعدہ کرے، یا اپنے بچوں کو نصیحت کرے کہ اس کا مالی حق مجھ پر باقی ہے وہ ادا کر دینا، یا اس سے معافی تلافی کرا لے۔ اسی طرح دوسرے نمبر پر غور کرے کہ مجھ پر کسی کا کوئی جسمانی حق تو نہیں ہے، میں نے کسی کو اذیت پہنچا دی تھی، تکلیف پہنچا دی تھی، میں نے کسی کو مار دیا تھا، جسمانی تشدد کسی کے ساتھ میں نے کر دیا تھا جو مجھ سے آج تک ناراض ہے، تو اس سے آدمی معافی تلافی کرے، یا تو یہ کہے کہ مجھ سے بدلہ لے لو۔ عام طور سے آدمی کیا ہی بدلہ لے گا، لیکن اس سے معافی تلافی کر لے، اور جسمانی تشدد جو کیا تھا وہ بطور خاص اس سے معاف کروا لے۔ تیسرے نمبر پر ایک بہت ہی اہم بات یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگ جن کے حقوق ہم سے متعلق ہیں، میں حج پر جا رہا ہوں تو میرے بیوی بچوں کے حقوق مجھ سے متعلق ہیں، میرے جو ملازمین ہیں ان کے حقوق مجھ سے متعلق ہیں، ان کے لیے کھانے پینے کا، راشن کا، ان کی تنخواہ کا انتظام کر کے جائے۔ یہ بھی ایک اہم فریضہ ہے۔ لوگ حج کو تو چلے جاتے ہیں لیکن پیچھے گھر والے بھوکے ہو جاتے ہیں، ان کے پاس راشن کا انتظام نہیں ہوتا ہے، پھر وہ دوسروں کے سامنے بھیک مانگنے پر مجبور ہوتے ہیں، ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ تو جاتے ہوئے آدمی اس بات کا بھی اہتمام کرتے ہوئے جائے کہ ان کے لیے یہ انتظام کر دے۔ اسی طرح کسی آدمی نے کسی کی کوئی چوری کر لی تھی یا کہ ڈاکہ زنی کر کے مال ہڑپ لیا تھا، تو آدمی اس کا وہ مال بھی واپس کر دے، کیونکہ زندگی بھر آدمی اس مال کا مالک نہیں بن سکتا ہے جو دوسروں سے چھینا ہوا ہے یا دوسروں کا چوری کیا ہوا ہے، تو ان کا وہ مالی حق بھی واپس ادا کر دیں۔ جس آدمی کا وہ مالی حق تھا وہ اگر دنیا میں نہیں رہا تو اس کے وارثوں کو وہ مال لوٹا دے۔ اسی طرح جس آدمی کو کوئی جسمانی اذیت پہنچائی تھی، تکلیف دی تھی، وہ اگر اس دنیا میں باقی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرے، اور اس کے لیے وہاں جا کر خوب دعائے مغفرت کرے، اس کے لیے بخشش کی، درجات کی بلندی کی دعا کرے۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے معاف فرما دیں گے۔ جب آدمی حج کے لیے پہنچ جائے تو وہاں رہتے ہوئے آدمی زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بھی معافی مانگے، اپنے رشتہ داروں، دوستوں، احباب، اعزاء و اقربا کے لیے دعا کرے، اپنی بستی کے لیے، اپنے ملک کے لیے دعا کرے، بطور خاص عرفے کے دن میدان عرفات میں گڑ گڑا کر پوری الہا وزاری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ یہ ایک ایسا عظیم اور بابرکت مقدس دن ہوتا ہے کہ سال بھر میں ایسا دن ملنا نصیب ہو نہ ہو،
اور زندگی میں دوسرا حج کا موقع ملے نہ ملے، اس لیے آدمی کو پورے اہتمام کے ساتھ، پورے خشوع و خضوع، بیدار مغزی، حاضر دماغی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہمتاً متوجہ ہو کر دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حاجیوں کے حجوں کو قبول فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس پاک گھر کی زیارت بار بار نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب